سلطان سلیم ثانی کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے یعنی مراد ثالث، جو سلطان سلیم ثانی کے دور میں صوبہ مانیسیہ کے گورنر تھے، سلطان نے سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے پانچوں بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا فرمان شراب کی ممانعت میں جاری کیا، لیکن ینیشری فوج کی بغاوت پر آپ کو یہ فرمان واپس لینا پڑا، کیونکہ آپ کے والد کے دور حکومت میں شراب کا چلن اتنا عام ہو چکا تھا کہ ہر خاص و عام طبقے میں یہ رواج پھیل چکا تھا۔ مراد ثالث کے ابتدائی 4 سال امن و امان کے تھے، کیونکہ اس دوران امور سلطنت وزیر اعظم محمد سکولی کے ہاتھ میں رہی، لیکن اس تمام عرصے کے دوران امور سلطنت میں شاہی حرم کا اثر و رسوخ مزید بڑھتا گیا۔ سلطنت کے بڑے فیصلے حرم کی 4 خواتین کی منشا کے مطابق ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک سلطان کی والدہ نور بانو تھی، دوسری سلطان کی محبوبہ سلطان صفیہ تھی۔ یہ وینس کے مشہور خاندان کی رئیس زادی تھی۔ یہ اپنے حسن کی بدولت سلطان مراد ثالث پر اتنا زیادہ حاوی تھی کہ وینس نے کئی مرتبہ سلطان مراد ثالث کو جنگ کے لیے مجبور کیا، لیکن صفیہ کی کوششوں سے جنگ کی نوبت نہ آئی۔ تیسری خاتون کا تعلق ہنگری سے تھا۔ یہ صفیہ کی بہت بڑی حریف تھی، انہیں بھی سلطان کی خاص توجہ حاصل تھی۔ چوتھی خاتون جان فدا حرم سلطانی کی خاص ممبر تھی۔ یہی 4 خواتین سلطان کی خاص مشیرہ کار اور انتظامی حکومت کی حقیقی نگران تھیں۔ تاہم سلمان اعظم کے تربیت یافتہ فوجی اور بحری افسروں میں سے کچھ فوجی اب بھی باقی رہ گئے تھے، اور مراد ثالث کے عہد میں جو لڑائیاں پیش آئی ان میں عثمانی فوجوں کو اہم اور نمایاں فتوحات حاصل ہوئی۔ اس عہد کی سب سے بڑی جنگ ایران کے ساتھ ہوئی۔ 1576 عیسوی میں ایران کے شہنشاہ تموسد کا انتقال ہو گیا اور اس کی وفات پر تخت کی جنگ چھڑ گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لالا مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں جارجیا پر حملہ کیا اور پورے جارجیا پر قبضہ کر کے اسے انتظامی امور کے طور پر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس قبضے کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایران کی 4 فوجوں نے بیک وقت جارجیا پر حملہ کیا۔ عثمان پاشا جو یہاں کا امیر تھا، اس نے پہلے ایرانی فوج کو تو شکست دی، لیکن ایران کی سب سے بڑی فوج نے حملہ کیا تو اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد عثمان پاشا نے اپنی فوج کے ذریعے کوہ قاف کو فتح کرتے ہوئے کافہ تک جا پہنچا، یہاں تک کہ کریمیا کا خان محمد کریمیا، جس نے سلطان کو فوجی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، عثمان پاشا نے اس کے بھائی اسلام کرائی سے ہاتھ ملا کر محمد کرائی کا قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر مراد ثالث کے پاس حاضر ہوئے۔ اب عثمان پاشا 1,60,000 کے لشکر کے ساتھ ایرانی شہر تبریز پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے اور تبریز شہر خالی کر دیا گیا۔ 1590 عیسوی میں ایران اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح ہو گئی، جس کی روح سے جارجیا، شہر تبریز اور آذربائیجان کا ایک حصہ مراد ثالث کی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ مراد ثالث کا یہ عہد حکومت یورپی عوام کے ساتھ صلح و امن کے ساتھ گزرا۔ سوائے ہنگری کے قلعہ داروں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ کوئی بڑی جنگ رونما نہ ہوئی۔ مراد ثالث کے دور میں پہلی مرتبہ انگلستان یعنی انگلینڈ کی سفارت دربار عثمانی میں حاضر ہوئے اور اپنے لیے وہی میراث حاصل کرنے کی کوشش کی جو کہ فرانس کو حاصل تھی، اور اس مطالبے کو سلطان کی جانب سے منظور کیا گیا۔ 4 سال تک حقیقی طور پر سلطنت وزیر اعظم محمد سکولی کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ نے نہایت کمال طریقے سے سلطنت عثمانیہ کے اس عروج کو جو اسے سلطان سلمان علی شان کے دور میں نصیب ہوا، اس کو اپنے دور حکومت کے آخری سالوں تک قائم رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے آپ بھی شاہی حرم کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ پہلے تو مختلف سازشی امراء کی بدولت آپ کے اختیارات جاتے رہے، یہاں تک کہ 1578 عیسوی میں وزیر اعظم محمد سکولی کو قتل کروا دیا گیا۔ آپ کی بدولت سلطنت عثمانیہ کو ایران کے زرخیز علاقوں سمیت نہایت بہترین فتوحات نصیب ہوئی تھی۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آگے ایک آہنی دیوار تھے جو بدقسمتی سے سازشوں کی نظر ہوئی۔ آپ کے قتل کے بعد ہی سلطنت میں بدنظمی کا دورہ شروع ہو گیا۔ یک کے بعد دیگرے 10 وزیر اعظم منتخب ہوئے اور بعد میں ہٹا دیے گئے۔ ان کی تقرری میں شاہی حرم کا عمل دخل ہوتا، چنانچہ رشوت خوری کا ایک ایسا بازار گرم ہوا کہ ریاست کے ہر شعبے، یہاں تک کہ فوج، عدالت اور انتظامی محکمے، سب کے سب سفارشوں اور رشوت کی نظر ہوئے۔ فوج میں کرپشن اس حد تک عام ہوئی کہ ریاست کی قیمتی ترین جاگیریں فروخت کی جانے لگیں۔
یعنی شیری اس حد تک خود سر ہو گئی کہ جب چاہتی مراد ثالث کو دھمکیاں دے کر بڑے بڑے افسران اور وزراء کو قتل کروا دیتی اور اپنی پسند کے حاکم مختلف صوبوں پر مقرر کرواتی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ہنگری اور آسٹریا سے جنگ چھڑ گئی اور ینیشیری کو سلطنت سے باہر بھیجنے کا موقع مل گیا، لیکن یہ ینیشیری فوج جس کی بنیاد جذبہ جہاد اور دین حق کی محبت میں تھی، اب ہر طرح کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو چکی تھی، اس لیے یورپ میں یکے بعد دیگرے کئی شکستیں ان کا مقدر بنی۔ یہ دیکھتے ہوئے عثمانی باش گزار یورپی اقوام جن میں مولدیویا، ولاچیا اور ٹرانسلوینیا شامل تھی، ان سب نے عزم بغاوت بلند کر کے آسٹریا کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اپنے علاقوں میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف ایران سے بھی جنگ چھڑ گئی۔ ایسی حالت میں جب سلطنت عثمانیہ اندرونی اور بیرونی طور پر بہت سی مشکلات کا شکار تھی، مراد ثالث کا انتقال ہو گیا۔ یہ فطرتاً نیک بادشاہ تھے، ان کو تصوف سے خاص لگاؤ تھا، اس کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی خاص رجحان رکھتے تھے۔ ان کی ایک مشہور تصنیف فتوحات سیام نامی کتاب ہے۔ ان کے بعد تخت عثمانیہ پر ان کے بیٹے محمد ثالث جلوہ فروز ہوئے۔ کیا وہ ان تمام اندرونی سازشوں اور بیرونی حملوں کا جواب دے پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے ہماری اگلی ویڈیو کو۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔